بابر اعظم کے بارے میں رمیز بھائی یہ کہتے ہیں کہ یار اگر بابر اعظم سارے ریکارڈ توڑ دینا دنیا بھر کے بیٹرز کے، تب بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بابر اعظم کو کوسچن کریں گے۔ ہاں مطلب ان کا وہ والا حساب ہے کہ آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہیں، وہ کوئی نہ کوئی چی می کر کے بابر اعظم کا کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کر سامنے لے آئیں گے۔ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیڈ نہیں صحیح بنتا، سجے ہاتھ پہلے گلو نہیں پاتا، کھبے چ پا لینا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ کچھ بھی، یہ بیٹ پکڑنے کی اس کی گرپ ٹھیک نہیں ہے، بیٹ ایسے پکڑنا چاہیے جیسے بلیڈ پکڑتے ہیں، وہ کیڑے نکالیں گے، بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ اچھا پلس ہی سیڈ میں کامنٹیٹر ہوں، پوری دنیا میں پھرتا ہوں، جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں، جہاں کہیں پر بھی ہی سیڈ کے وراٹ کوہلی کا نام مینشن کیا جاتا ہے، بابر اعظم کا نام ساتھ میں ضرور بابر اعظم کا ذکر آتا ہے۔ پلس رمیز بھائی نے ایک چیز بھی کلیریفائی کر دی ہے، اس سے پہلے کہ ترشول یا شلواروں میں سے وہ کیا نام ہے تلواریں باہر نکلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ تلواریں باہر نکلتے ہوئے ناڑے کٹ جاتی ہیں غلطی سے، بٹ چلو اب نکلتی ہیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ یہی صحیح کہ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بابر اعظم وراٹ کوہلی سے بڑا بیٹسمین ہے یا بڑا پلیئر ہے، بٹ ہی سیڈ کہ بابر اعظم ایک اچھا از اے ویری گڈ پلیئر جس کو گلوبلی ریکگنائز کیا جاتا ہے، دنیا بھر میں اس کا نام ہے، اس نے اپنا ایک نام بنایا ہے، اپنی ایک پہچان بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور بابر اعظم کی آئیڈینٹی پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہے، وہ پاکستان کا پلیئر ہے، اور ایز اے پاکستانی مجھے بابر اعظم کے اوپر فخر ہے۔ ہی سیڈ کہ میں خوش ہوں کہ بابر اعظم کی فارم واپس آئی ہے، اور اب بابر اعظم کو روکنا کافی مشکل ہوگا۔ ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بوبی بھائی کی، وہ بابر اعظم یا بوبی بھائی، میرے لیے تو وہ بوبی بھائی ہیں، مطلب میں تو ان کو پیار سے بوبی بھائی کہتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو ایک تو بوبی بھائی کی فارم تو بھی مطلب اس طریقے کی واپس نہیں آئی، بٹ وہ جسے کہتے ہیں نا آثار آنے شروع ہو گئے ہیں، تو وچ از اے ریلی گڈ تھنگ، ٹھیک ہے، سو آ گئی ہے کپل آف 50s اینڈ آل دیٹ، تو یس بوبی بھائی از گیٹنگ دیئر آہستہ آہستہ۔ اب یہ جو بات ہے پہلی چیز کہ وراٹ کے ساتھ بابر اعظم کا نہ پہلے کبھی کمپیریزن بنتا تھا نہ آج بنتا ہے، یہ میں اس ٹائم میں 2019 20 21 22 والے ٹائم سے بھی کلیئر تھا کہ بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، یہ بابر اعظم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بائی دا ٹائم بابر اعظم جب آئے تھے، وراٹ آلریڈی ایک برانڈ بن چکا تھا، آپ کو اگر یاد ہو 2015-16 کا ٹائم اگر آپ یاد کریں تو اس کے بعد پھر بابر اعظم کا آپ ٹینیور دیکھیں، اور اس ٹائم وراٹ کیا کر رہا تھا، وہ انڈیا کا ٹیسٹ کیپٹن بن چکا تھا، وہ میز پہ میز ہر سال جو ہے وہ کوپ لیتا تھا، باقی سارے منہ دیکھتے رہ جاتے تھے، وہاں وہ اس کا کیس ہی ڈیفرنٹ ہے۔ بوبی بھائی کا ایک اپنا پرسونا تھا، ایک اپنا بیٹنگ سٹائل تھا، ایک اپنا جسے کہتے ہیں ان کا نا بیٹنگ ٹیکنیک تھی، اور وہ اس حساب سے ایک اپنے ایک شخصیت، اپنی ایک پرسنالٹی کو زون میں لے کے چل رہے تھے۔ یہ جب کمپیریزن شروع ہوئے، ٹھیک ہے، بابر اعظم کے وراٹ کوہلی کے ساتھ، اور ان کو بابر اعظم کو جسے کہتے ہیں بہت اونچا انہوں نے کر دیا، وہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے بوبی بھائی کا نا کافی جسے کہتے ہیں چیزیں خراب ہوئی ہیں، یہ سارے اس میں انوالو ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ میں تو اس ٹائم پہ ویڈیوز نہیں بناتا تھا، لیکن آپ ان سب کی ان سالوں میں جا کر ویڈیو دیکھیں، یہ سارے بابر اعظم کو وراٹ کوہلی کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے۔ آج جو چیخ کے بول رہے ہیں نا کہ وراٹ جو ہے وہ کدھر تو بابر کدھر تو دس اینڈ دیٹ، سر اس ٹائم پہ آپ جو میجر لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ سب نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ اب آپ بابر اعظم کے اگینسٹ جا کر ویڈیوز بنا کر وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، بھائی پھر وہ اس ٹائم نہ کرتے نا۔ میں تو پہلے دن سے کلیئر تھا کہ بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یہ مفت میں بابر اعظم کو آپ نے پریشرائز کیا تھا اس ٹائم۔ آپ نے بابر اعظم سے ریلیٹڈ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ بڑے ڈیزاسٹرس قسم کے ڈیسیژنز لیے تھے، لیکن ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ پھر اپنے اوپر بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکس کرکٹرز یہ سارے بابر اعظم کی کپتانی دس دیٹ اس ٹائم او بھائی یس سارا کچھ فٹ ہے۔ وہ پھر جب پرابلم شروع ہوئے تو چونکہ ان کو تھا کہ ہمارے پر نہ آئے، تو یہ بھائی ایک دم سے بکل مار کے منہ موڑ گئے، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے بھائی۔ اب آپ بابر اعظم کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بابر اعظم کے فین ہیں یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو بھیا نہیں ہیں آپ،
میں تو جسے کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر بھی اس میں تھا، ایون کہ جب یہ بابر اعظم کو کہا گیا تھا کہ بابر اعظم کی T20 کی گیم نہیں بنتی، تو میں نے کہا تھا ہاں نہیں بنتی، نہیں بابر اعظم T20 پلیئر نہیں ہے. میں تو آج بھی اس چیز کے اوپر پورا قائم ہوں کہ بابر اعظم T20 پلیئر نہیں ہے. وہ جس ٹائپ کا T20 کا نقشہ ہے، ہاں اگر آپ نے اس کو T20 کھلانا ہے، پھر وہ جس طرح کی بیٹنگ وہ کرتا ہے اس حساب سے وہ کھیلے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر آپ کو اسٹرائک ریٹ سے پرابلم آئیں گے، کیونکہ اب دنیا اسٹرائک ریٹس کے اوپر دیکھتی ہے. چلو جی فائن، خیر وہ جب ٹھیک ہے بابر اعظم کو آپ نے ٹیم سے ڈراپ کر دیا، نئی ٹیم کو بھی فل سپورٹ کر لیا، سارا کچھ ہے. لیکن پھر میرا پتہ ہے کیا پرابلم ہے، پھر میں آپ لوگوں کو جب دیکھتا تھا نا کہ یار بابر اب چونکہ ٹیم سے باہر بھی ہو گیا، پھر بھی آپ بابر نامہ کھول کے بیٹھ جاتے تھے. تو پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا نا پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان کی کرکٹ کو اور بابر اعظم کو کسی اچھی جگہ دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. آپ بیسیکلی وہ مکھیاں ہیں ساری کہ جنہوں نے گوں پر ہی بیٹھنا ہے. آئی ایم سوری فار مائی ہارش ورڈز، بٹ یہ سارے ویسے ہی ہیں آلموسٹ. ان میں سے کچھ انسان کے بچے ہوں گے، باقی سارے اسی طرح کے ہیں. جب بابر ٹیم میں نہیں بھی تھا، پھر کیا ضرورت تھی بابر اعظم کو یاد کرنے کی؟ بابر نے یہ کر دیا، بھائی نہیں، وہ اب ٹیم میں نہیں ہے. اب آپ جو آپ کی کرنٹ ٹیم ہے نا اس کے اوپر بات کریں. یہ سارے بابر اعظم کرتے تھے، بابر نامہ کھولتے تھے. پھر میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھائی جی بابر اعظم کو تینوں فارمیٹس میں ڈیفینڈ کریں گے. وہ زیرو بھی کرتا رہے گا تب بھی ڈیفینڈ کریں گے. اگر تسی ٹھیٹ ہو، ہم بھی اپنے پیو کے نہیں کہ ہم آپ سے بڑے ٹھیٹ نہ بن کے دکھائیں. میں پھر اس زون میں آ گیا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر بات تو صحیح ہے. 30 سینچریز بھائی، اس کی 30+ سینچریز ہیں، 31-32 اس کی سینچریز ہو گئی ہیں. اس کی اتنی نمبر آف 50s ہیں، مطلب 100 کتنی ہو گئی ہیں بابر اعظم کی، 60 70 80 کوئی سم تھنگ جتنا بھی نمبر ہے، ساری پاکستان کے لیے کی ہیں نا اس کی. یہ رنز جو اس نے بنائے ہیں جتنے سارے، یہ کون سا ایٹ دی اینڈ آف ہز کیریئر کروڑوں میں ڈیوائیڈ ہو کے تو اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. لوگ اس کو ہمیشہ پاکستانی بیٹر کے طور پر یاد رکھا جائے گا. تو جب وہ پاکستان کے لیے کر رہا ہے تو یو شوڈ ایٹ لیسٹ جو اس نے جتنا کیا اس کی تو رسپیکٹ ہونی چاہیے نا. انہوں نے نہیں کی. لیفر چودھری جی انہوں نے نہیں کی تھی نا، پھر توڑے پائی دا نا میٹر ہو گیا آؤٹ. میں کہا یار جب تم لوگوں نے چیزیں ٹھیک کرنے کی بات کی، میں نے تم لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی کہ ٹھیک ہے کر لو، میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر جب آپ نے اپنے اصل روپ دکھائے، آپ نے پھر وہی جسے کہتے ہیں پھن پھیلا کے آپ شروع ہو گئے بابر اعظم پہ، جب وہ ٹیم میں بھی نہیں تھا، تو پھر تو بھائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بابر اعظم کو ڈیفینڈ کرتا ہوں، آؤٹ آف دا وے جا کے کرتا ہوں اینڈ آل دیٹ، میں کروں گا، میں تو کروں گا. ایون کہ میں ساتھ میں بوبی بھائی کو یہ بھی بتاتا رہوں گا کہ آپ نے کس اننگ میں کیا کیا غلطی کی ہے. لیکن میں یہ نہیں کرنے والا کہ اس کو ٹیم سے نکال دو، اس کا یہ کر دو، اس کا وہ کر دو. نہ، آپ لوگوں کا بھی ہو گیا، میرا بھی ہو گیا. تو بابر اعظم جب تک ریٹائرمنٹ نہیں لیتا کھلاؤ اس کو. ایک ہی آپ کے پاس ایک سرٹن لیول کا بیٹسمین ہے، باقی تو آپ نے دیکھ لی ہیں. باقی ساروں کی نا سیدھی سی ایک بات بتاؤں، ہوئی ہے. جتایا کسی نے آپ کو کبھی کوئی خاص ہے کوئی نہیں. چیدہ کچھ میچز ہوں گے، لیکن ان کو جس طریقے سے آپ کے سامنے پورٹرے کر کے دکھایا جاتا ہے نا کہ ان سے بڑا تو بھائی صاحب باہوبلی کوئی نہیں. سانو سارا پتہ ہے. چلو بابر بھائی وہ نہیں کہیں جا رہے. پیس آؤٹ.